ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ الجاثیہ مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ اس سورت کی فرمایا حامیم کے تسلسل کے ساتھ جس طرح ان کا ذکر ترتیب سے آ رہا ہے، اسی طرح اس کا نازل ہونا بھی اسی ترتیب سے ہے. اور مکی صورتوں میں خاص طور پہ 4 بنیادی عقائد کا ذکر ہوتا ہے: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اور عقیدہ معاد یعنی قیامت، اور قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت و صداقت. اس صورت کے بھی مرکزی مضمون یہی ہے، اور اس کے اندر 37 آیات مبارکہ ہیں اور 4 اس کے اندر رکوع ہیں. آج الحمدللہ اس صورت کو ہم شروع کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے. پہلا رکوع اور پہلے رکوع کی اور صورت کی پہلی 4 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. جاثیہ اس صورت کی آیت نمبر 28 میں لفظ آتا ہے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ. یہ قیامت کا منظر ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت والے دن سارے لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل ہوں گے. کس کے بل ہوں گے بولو؟ گھٹنوں کے بل اللہ کی بارگاہ میں پڑے ہوں گے. جو ہمیں منظر کشی کھینچ کے بتایا جاتا ہے کہ فلاں آ جائے گا، فلاں کو لے کے جنت میں چلا جائے گا، یہ سب ہوائی باتیں. ساری کیا ہے؟ سارے بولو. ہوائی باتیں. ہاں جی، یہ سب ایسے ہی ڈھکوسلے. حقیقت وہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے. سارے بولو. کون قرآن بیان کرتا ہے؟ قرآن. ہاں جی، سب لوگ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ کل سب جاثیہ گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے ہوں گے. اور گھٹنوں کے بل یوں ہوتا ہے، یہ گھٹنے زمین پر ہاتھ یوں باندھے ہوں گے. ہاں جی، سمیت انبیاء کی. سارے بولو سمیت. اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے. کس میں ہوں گے؟ تو آپ خود سوچو، حضور سجدے میں ہوں گے، انبیاء یوں ہوں گے، تو ولی کس حال میں ہوں گے؟ ولی کس حال میں ہوں گے؟ پیر اور مولوی کس حال میں ہوں گے؟ وہ تو تھر تھر کانپ رہے ہوں گے کہ جہاں ابراہیم خلیل اللہ جیسے بھی یوں ہو، موسیٰ کلیم اللہ جیسے بھی یوں ہو، تو وہاں پیر ایسے ہو سکتا ہے؟ بولو بولو. تو پھر ہاں جی، سارے دنیا کے پیر مل جائیں تو ایک نبی کی جوتی کا خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نبی کتنی شان بلند ہوتی ہے. نبی معصوم ہوتے ہیں، پیر تو پھر بھی گناہ گار ہوتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیں. ولی پھر بھی گناہ گار ہوتے ہیں، ولی معصوم نہیں ہوتا. سارے بولو. ولی معصوم، نبی معصوم ہوتا ہے. اور ولی بنتا ہی نبی کی اتباع سے ہے، اور نبی کسی کی اتباع سے نہیں بنتا. نبی کو خود اللہ نبی بناتا ہے. سارے بولو اللہ. ہاں جی، تو یہ جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ پیر صاحب آئیں گے، ہاں جی، پھر اپنے ساروں کو پکڑ کے جنت میں داخل کر دیں گے، یہ تو اللہ معاف کرے ایک عجیب منظر کشی ہے. یہ تو خدا کی بے بسی کو ذکر کرنا ہے. کس کو ذکر کرنا بولو بھائی؟ نعوذ باللہ. ہاں جی، وہ پھر دنیا کے وہ مثالیں دینی. ہاں جی، تو یہ ساری عجیب بات ہے. جو قرآن کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے.
اس لیے جاسیہ کا معنی کیا بولو؟ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جاسیہ، سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل ہوں گے، عاجزی، رونا ہوگا، رونا۔ ہر نبی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا کہ نہ جانے میرا کیا بنے گا، میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک نبی ہوں گے جو امتی امتی فرما رہے ہوں گے، کون بولو؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھی اللہ نے یہ منصب حضور کو دیا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو راضی کریں گے، ہم آپ کو کیا کریں گے؟ بولو بھائی۔ تو اس لیے یاد رکھنا، یہ مولوی صاحب، پیر صاحب، یہ سارے دنیا کے اندر رہنمائی کے لیے ہے دین کے معاملے میں، باقی یہ کو بخشش والا معاملہ ان کے ہاتھ میں کوئی نہیں، بخشش والا معاملہ ان کے ہاتھ میں کوئی نہیں۔ اس لیے ان کے ہاتھ میں بخشش کا معاملہ نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو معصوم نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو گناہوں سے پاک نہیں سمجھنا چاہیے۔ فرمایا کہ انبیاء معصوم، صحابہ محفوظ، باقی ساری امت گناہ گار، سارے مولوی گناہ گار، سارے بولو سارے مولوی، سارے پیر بولو، یہ ذہنوں میں بٹھا لو، یہ ذہنوں میں بٹھا لو۔ آج مولوی صاحب بھی اپنی پوجا پاٹ کرنے کے لیے اپنی نمازیں بتا کر لوگوں کو یوں سمجھتا ہے، ذہن بنا لیتا ہے، نہیں یہ تو مولوی صاحب ہے، بس یہ تو ماشاءاللہ حافظ صاحب ہے، یہ تو عالم ہے جی، یہ تو بخشے بخشائے ہیں، ہاں جی، پھر جو مرضی کرتے رہے، اللہ رحم فرمائے۔ اسی طرح پیر صاحب ہے، وہ بھی یہ پوری دے دیتے ہیں، ساڈا ڈرٹ اللہ نال تعلق ہو گیا، ڈرٹ کوئی چکر نہیں ہوتا، بولو ڈرٹ کوئی چکر ہے؟ انبیاء کرام پر بھی وہی آتی تھی، سارے بولو کیا آتی تھی؟ وہی۔ کون لے کر آتے تھے؟ یہ جو ڈرٹ والی تارے ہیں نا، یہ کہیں بھی نہیں ہے، ایویں ہی ملا لیتے، ہاں جی، اور پھر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کی عزت اور مال سے کھیلتے ہیں، اور وہ عقیدت پہ مارے جاتے ہیں۔ بولو عقیدت پہ، ہاں، کسی جانور پہ پیر صاحب ہاتھ رکھ لے تو بس وہ پیر صاحب ہو جاتا ہے، کسی بڈھی طرح رکھ دیں تو بغیر دکھا تو ندی ہو جاتا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ یہ پیر نہیں، یہ شیطان ہے، سارے بولو یہ کیا ہے؟ ان کو شیطان سمجھنا چاہیے۔ ایسا مولوی ہو یا پیر ہو، وہ نہ مولوی ہے نہ پیر ہے، مولوی ہے تو پیر ہے، پیر ہے تو شیطان ہے، ہاں جی۔ مولوی اور پیر صحیح وہ ہوگا جو قرآن کی بات کرے، حدیث رسول اللہ کی بات کرے، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے، سارے بولو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے، اور لوگوں کو بتائے کہ شاید تمہاری وجہ سے میری بخشش ہو جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، جس طرح میں کہہ رہا ہوں، شاید آپ میں سے کسی کی برکت سے میری بخشش ہو جائے، کوئی آپ میں سے میری بخشش کا ذریعہ بن جائے، یہ اصل چیز ہے۔ اور جو کہہ نہیں اسی تو بخشے بچائے تو ہم ہی بخشاواں گے، یہ سب سے بڑا شیطان ہے، سارے بولو ایسا مولوی ہو یا پیر ہو، یہ سب سے بڑا کیا ہے؟ ہاں شیطان ہے۔ یہ تو رب کو پتا ہے، رب کے ہاں کس کا مقام ہے۔ بہت سے گناہ گار اللہ سے ڈرنے والے، وہ ڈرنے کی برکت سے بخشے جائیں گے، اور بہت سے نیکوکار نیکی پر اترانے کی وجہ سے، اکڑنے کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں۔ 500 سالہ عبادت گزار، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا نا، کبھی گناہ نہیں کیا ہوگا، آنکھ جھپکنے کے بقدر بھی وہ کبھی نیکی سے غافل نہیں ہوا۔ تو جب پوچھا جائے گا ہاں جی آج جنت میں جا رہے ہو تو کیسے، اس کو اپنی نیکیوں پر بڑا ناز ہو، کہے گا میں آخر ساری زندگی اللہ تیری عبادت کرتا رہا، ہاں جی۔ تو اللہ فرمائیں گے اچھا، فرشتوں کہیں گے ذرا جہنم کی طرف لے جاؤ، جہنم میں نہیں لے جانا، جہنم کی طرف، بڑی دور ہوگی جہنم، اس کی تپش کی وجہ سے پیاس لگے گی، اب پیاس پر پانی مانگے گا تو فرشتے کہیں گے فری میں نہیں ملتا، ایک پیالہ 250 سال کی نیکیوں کے بدلے میں ملے گا۔ تو چودھری صاحب 2 پیالے پیئیں گے پانی تو واپس آئیں گے نیکیوں سے ہوں گے خالی، ہاں جی۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں جی جنت میں جا رہے ہو، تو اب یہ نہیں کہے گا جا رہا ہوں، کیونکہ جو وہ 500 سالہ وہ غبار تھا وہ تو نکل گیا، کتنے میں؟ سارے بولو 2 پیالوں میں۔ اب کہے گا یا اللہ تیرے فضل سے ہی جاؤں گا، یعنی تو فضل کیتا تو جاواں گا، تو فرمایا پہلی جملہ بولنا تھا۔ یہ میں اور آپ بھی ذہن میں رکھیے، یہ نیکی تو بہانہ ہے، شاید بن جائے، جنت اللہ کے فضل سے،
بولو جنت اللہ کے. تو اس لیے مولوی صاحبوں پیر صاحبوں سے رہنمائی لینی چاہیے دین کی, دین کے بارے میں مسائل پوچھنے چاہیے, اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. باقی ان کو جنت کا ٹھیکیدار نہیں سمجھنا چاہیے. جنت اللہ نے اپنے پاس رکھی, اس کا ٹھیکہ اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے. جس کو چاہے گا داخل کرے گا. بولو جس کو چاہے گا داخل کرے گا, یہ آپ ذہن میں رکھیں. اور اس کو داخل کرے گا جو جنت کی دنیا میں طلب کرے گا, یہ بھی اس نے بتا دیا. یہ بھی نہیں ہے اب پتہ نہیں کس کو داخل کرے گا, اس نے بتا دیا. جو میری طرف ففروا الی اللہ, جو دنیا میں میری طرف بھاگتا ہے, میری طرف آتا ہے, نماز پڑھتا ہے, مجھے راضی کرتا ہے, اس کو جنت میں داخل کروں. اور جو منہ موڑتا ہے اس کو جہنم میں ڈالوں گا. اس نے بتا بھی دیا. اللہ تعالیٰ نے جو پیپر انسانوں سے لیا نا, اس کے سوال بھی بتائے, جواب بھی بتائے. ہاں جی. تو اللہ رب العزت, اور اس کے ایک دوسرا نام سورۃ الشرعیہ بھی ہے, کیونکہ اس کی آیت نمبر 18 میں شریعت کا بھی ذکر آ رہا ہے. اور حامیم حروف مقطعات اس کو شروع کیا, یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ہے. اس کا ذکر آتا ہے کہ بعض لوگ اس حامیم کا واسطہ دے کر اللہ سے مدد چاہتے ہیں, یعنی اس کا نام, جیسے رحمان رحیم. تو فرمایا تنزیل الکتاب, کتاب کا اتارنا, من اللہ, اللہ کی طرف سے ہے. یعنی یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں. عقیدہ درست رکھنا چاہیے. کس کا کلام ہے؟ بولو اللہ کا. بولو کس کا؟ اللہ کا. اور وہ اللہ کون ہے؟ عزیز, زبردست, حکیم, ہر کام حکمت سے بھرا ہوا. پھر میرے اور آپ کے لیے اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر کی. آج کا موضوع کا ایمان والوں کے لیے زمین و آسمان میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں. فرمایا ان فی السماوات والارض, بے شک آسمانوں اور زمین میں لآیات, نشانیاں ہیں, للمؤمنین, ایمان والوں کے. کس کی نشانیاں؟ اللہ کی قدرت کی. کہ ایمان والا سورج کو دیکھ کر سبحان اللہ پڑھتا ہے, سبحان اللہ پر اللہ راضی ہو جاتا ہے. چاند کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتا ہے, اللہ خوش ہو جاتا ہے. ستاروں کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتا ہے, کتنا پیارا منظر, اللہ خوش ہو جاتا ہے. زمین کی چیزوں کو دیکھ کر, پھل پھول, کہتا سبحان اللہ, اللہ کیا ہو جاتا ہے؟ بولو خوش ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ, اللہ کیا ہو جاتا ہے؟ بولو. ہاں, مسلمان کی زبان پر یہ جملے ہونے چاہیے تاکہ آنکھوں کا نظارہ بھی ہو جائے اور دل کو پیارا بھی لگے, اور زبان پر سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, ماشاء اللہ, آسمان والا بھی خوش ہو جائے. یہ ہے نشانیاں. اس لیے ہمیں حکم ہے جب کوئی چیز پیاری لگے تو ماشاء اللہ کہنا ہے, اور کسی چیز کا ارادہ کرنا ہے تو انشاءاللہ کہنا ہے. سارے بولو کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں آسمان اور زمین کا ذکر کیا تو یاد رکھنا آسمان پر چاند, سورج, ستارے, کتنی مخلوق ہے, فرشتے ہیں. ہاں جی. تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. سورج زمین سے کتنا بڑا؟ بولو بھائی. ہاں, بہت کی بات نہ کرو, میں دسیا ہے. ہاں جی, یہ نلائق شاگرد والی گل ہوتی. ہاں, کو کتنا بڑا ہے؟ 13 لاکھ گنا بڑا ہے. سارے بولو. ہاں, کتنا؟ سارے بولو. 13 لاکھ. اور جس کو شعراء ستارہ کہتے, قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے, یہ سورج سے 20,000 گنا بڑا ہے. سورج سے شعراء ستارہ. اور لگتا کتنا ہے؟ وہ میری اور آپ کی جیب میں آ جائے. زمین پہ کھڑے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے ہماری کیا آ جائے؟ بولو بھائی, جیب میں آ جائے. ہم ستاروں کو دیکھتے یوں لگتا ہے جفا پا لیں گے, کتنے میری یوں آ جائیں گے. لیکن آپ سوچیں کہ سورج کتنا بڑا ہے زمین سے؟ بولو. سورج تمام کروں سے زمین سب سے چھوٹی ہے. اور آپ دیکھ لو آج تک کوئی پوری زمین کا چکر نہیں لگا سکا. 8 گنا تو خشکی سے زیادہ پانی ہے. جی, وہ بھی زمین کا حصہ ہی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والارض, اور زمین کی بھی چیزیں کتنی ہیں میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے. یہ سب نشانیاں قدرت کی, یعنی اللہ کو پہچاننے کی. کن کے لیے؟ ایمان والوں کی. پھر فرمایا وفی خلقکم, اگر کوئی کہے مجھے تو نظر نہیں آتا, نابینا ہے, تو فرمایا اپنے وجود کو دیکھ لے, یہ بھی تیری قدرت کی نشانی ہے, اللہ کی قدرت کی. ہاں, انسان کا وجود یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. آپ ایک طرف دیکھیں پوری کائنات, اور اللہ نے وہ ساری کائنات انسان کے وجود میں سما دی. پہاڑ, چیزیں, وہ ساری انسان کے اندر بھی یوں نظر آتی.
پھر اللہ رب العزت فرمایا وما یبث من دابہ، یہ جو باقی جانور اللہ نے پھیلا دیے زمین پر، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لآیات، لیکن یہ ان کے لیے لقوم یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں۔ اب ایمان والے تو ہیں ہی ہیں، جو بے ایمان ہیں ان کو بھی حکم دے دیا تم بھی ذرا غور کر لو، اے کافروں مشرکوں تم بھی غور کر لو، اپنے وجود میں غور کر لو، ان جانوروں میں غور کر لو، زمین و آسمان میں غور کر لو، تمہیں پتہ چل جائے گا خالق اللہ ہے، تو مالک بھی اللہ ہے، تو رازق بھی اللہ ہے، تو معبود بھی اللہ ہے، تو مشکل کشا حاجت روا بھی اللہ ہے، داتا اور دستگیر بھی اللہ ہے۔ اللہ اللہ ہے، وہ کلہ ہے، جو اس ساری کائنات میں کلہ ہے وہ اللہ ہے۔ سارے بولو وہ کلہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس کا باپ کوئی نہیں، جس کی ماں کوئی نہیں، دادا نانا کوئی نہیں، خاندان کوئی نہیں، قوم قبیلہ کوئی نہیں، وہ اللہ ہے۔ سارے بولو سارے نبیوں کے ماں باپ سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، آدم علیہ السلام کے، ہاں جی، باقی سارے نبیوں کے ماں باپ، سارے نبیوں کے قوم قبیلے، سارے نبیوں کے چاچے مامے، سارے نبیوں، سارے بولو سارے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ موجود، نانا نانی بولو موجود، تو یہ سارے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے، اس لیے اللہ ہی معبود ہے۔ معبود کے لیے یہ شرط اول ہے کہ وہ خالق بھی ہو اور وہ کسی کی اولاد نہ ہو، کسی نے اس کو بنایا نہ ہو، کسی نے اس کو جنا نہ ہو، یہ ذات صرف اللہ کی ہے، اس لیے اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی داتا دستگیر ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اللہ یہ توحید کے بول ہمیں زبان سے کثرت سے بولنے کی اور دل میں اتارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔